بالآخر وہ دن آ ہی گیا، ابراہیم علیہ السلام سے بالآخر وہ دن آ گیا، جناب عبداللہ کے والد محترم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سامنے سے آئے اور گھر آ کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ گھر والی بیوی فاطمہ کہنے لگی کیا ہوا؟ آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم کوئی عام آدمی نہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، یا طواف جو کرنے آتا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ستو ہمارے گھر سے جاتا ہے، شہد ہمارے گھر سے جاتا ہے، کھجور ہمارے گھر سے جاتی ہے، جو رات یہاں قیام کرتا ہے بسترا ہمارے گھر سے جاتا ہے، کھانا ہمارے گھر سے جاتا ہے، لیکن آج مجھے اپنی عزت رلتی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے آج کے بعد عبد المطلب بیت اللہ کی مجاوری تو دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا بند کر دے گا۔ بیوی کہنے لگی کیا ہو گیا؟ بوڑھا آدمی سٹھا تو نہیں گیا؟ عبد المطلب بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ جناب آمنہ کا چہرہ دیکھا عبد المطلب نے، کہنے لگا جس کی وجہ سے مکے کے سرداروں نے میری پگڑی پہ انگلی اٹھا دی ہے۔ عبد المطلب ہوش کر، ہماری بہو پاک دامن ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، یہ سب انگلی اٹھا دی۔ کہا مجھے مکے کے سرداروں نے مجھے حرم میں گھیر لیا اور کہا عبد المطلب تیری بہو بیوہ ہے اور عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن ہماری گھر والیاں جب تیری بہو کے پاس جا کے ہاتھ ملاتی ہیں، ہاتھ چھوڑ کے جب گھر واپس آتی ہیں، کئی کئی دن تک ان کے ہاتھوں میں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ بڑا ہے بیت اللہ کا مجاور، جا کر پوچھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ جناب نبی کی دادی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے عبد المطلب تیرے سے تو آج لوگوں نے پوچھا، ایک ہفتہ ہو گیا میرے سر کا درد ہی نہیں جا رہا، پریشانی بڑھ رہی ہے۔ مکے والی ساری گھر میں اکٹھی ہو کے آ گئی، تیرے سے تو کہہ رہی ہے ہاتھ سے خوشبو نہیں جا رہی، اور مجھے کہہ رہی ہے اے فاطمہ، اے محمد عربی کی دادی جان، اے عبداللہ کی ماما جان، عبد المطلب کی گھر والی، اے مکے کی سردارنی، سردار کی عورت، اللہ اکبر، لوگوں کو گھروں پہ پانی کی بارش ہوتی ہے، صبح اٹھ کے باہر آ کے دیکھا کر تیرے گھر کے اوپر عطر کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بیٹی راز بتا کیا ہے؟ اپنے دادے کی، اپنے باپ کی پگڑی کو دیکھ، اپنے باپ کے رتبے کو دیکھ سسر کے۔ جناب سیدہ آمنہ نے مسکرا دیا۔ عبد المطلب کہنے لگے مسکرانے کی بات ہے، مذاق اڑا رہی ہے؟ کہنے لگے ابا جان آپ سے اگلی بات کہو، آپ مجھے جھلی کہو گے، آپ مجھے کملی کہو گے، آپ مجھے دیوانی کہو گے، آپ مجھے بیوقوف کہو گے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتے ہو، میں آمنہ جب زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ دادا سمجھدار تھا، بیت اللہ کا مجاور تھا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ کے کہ بچی اور بتا کیا بات ہے؟ ابا کہاں سے خوشبو کی بات کرو، تو اور تیری بیوی تنہی یعنی میری ساس تم تو دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ جاتے ہو، بتا میں اپنی تنہائیاں کس کے حوالے کروں؟ ابا جان میرے ماتھے پہ پسینہ آوے، ابا جان مجھے گرمی لگے، میں کروٹ بدل کے دیکھتی ہوں ایسی عورتیں مجھے آ کے پنکھا جلتی ہے، میرے ایسی عورتوں کو مکے میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے ابا جان میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، اگر میں خارج کرنے کے لیے ہاتھ اوپر نیچے کروں تو آسمان کا چاند میرے ہاتھ سے دائیں بائیں ہوتا ہے۔ ابا جان تجھے کیا پتا، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آسمان کے ستارے زمین پر آ کر میرے پیروں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ ابا جان جب یہ امانت میرے پیٹ میں آئی اس وقت سے لے کر آج 4-5 مہینے ہو گئے، کوئی رات ایسی نہیں گئی جس رات میں خواب میں آ کر مجھے کسی نبی نے مبارکباد نہ دی ہو۔ تو خوشبو کی بات کرتا ہے۔ حضور کی دادی جان آگے بڑی، اللہ اکبر، ایک دیوار سے یوں کر کے مٹی کھرچ کے لے کے آئی، عبد المطلب ذرا اسے بھی سونگیو، جناب عبد المطلب نے اسے سونگا کہ یہ کیا، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتے ہو، کل رات آمنہ یہاں سے گزر رہی تھی اور گزرتے گزرتے یوں کر کے ہاتھ لگ گیا، 24 گھنٹے ہو گئے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔
ابا جان تجھے کیا بتاؤں, پانی بھرنے کے لیے صبح صبح اما جان ڈول برتن دے کے بھیج دیتی ہے. ابا جان نکیلے پتھر, خدا کی امانت پیٹ کے اندر نکیلے پتھر, ابا تجھے کیا بتاؤں جوتی اتار کے رکھ دیتی ہوں, یہ پتھر ابا ریشم جیسے بن جاتے ہیں, روئی کے پھائے بن جاتے ہیں, روئی کے گالے بن جاتے ہیں. ابا جان جہاں سے گزرتی ہوں درخت پہاڑ یوں کر کے جھک کے کہتے ہیں آخر نبی کی ماں تجھے سلام ہو, پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں. ابا جان میں جھک نہیں سکتی, پانی یوں کر کے ٹھاٹے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے. مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک اور اللہ والے کے بارے میں آیا. میں دہلی سے کاندلے کا سفر کر رہے تھے, راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. آپ سواری سے اترے, آپ نے دائیں بائیں وضو کے لیے پانی تلاش کیا, کہیں سے پانی نظر نہ آیا. اللہ اکبر, ایک جگہ کنواں تھا, پانی موجود تھا, نکالنے کے لیے ڈول رسی کوئی نہیں. ایک چوک میں اسی محلے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی. حضرت والا نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا, سر پہ ہاتھ پھیرا, میں بیٹی جلدی کر ذرا گھر سے پانچ ڈول لے کے آ, گھر سے برتن لے کے آ, گھر سے رسی لے کے آ. بچی کہنے لگی بابا کیا کرے گا, اتنا سارا سامان کیوں منگا رہے ہو, بچی تجھے پتہ نہیں سورج غروب ہونے والا ہے, عصر کی نماز کا وقت آ گیا, میں نے وضو کرنا ہے, پانی کھینچنا ہے, وضو کرنا ہے. کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے. کہا اللہ فرماتے ہیں اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا, پانی کے کنویں کے پاس لے گئی اور بسم اللہ پڑھ کر پانی میں تھوک دیا. ایسے اس کا تھوک پانی میں جا کے گرا, ٹھاٹے مارتا پانی کناروں پر آ گیا. کہ میں نے جلدی سے وضو کیا, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا بچی وہ بچیوں میں کھیل رہی ہے. میں نے کہا بیٹی ذرا نماز تیرے پہ فرض نہیں, کا بالکل کا روزہ بھی تیرے پہ فرض نہیں, عمر تیری 6-7 سال کی ہے. اور میری بچی بتا تو ایسا کون سا کام کرتی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنے ناز غلام کرام سے نواز دیا. کہنے لگی بابا جان میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے تو کلمہ بھی توتلی زبان میں پورا نہیں آتا. مجھے کہنے لگے کوئی نہ کوئی تو کام کرتی ہوگی. کہنے لگی ہاں ایک کام میرے پاس ہے, جب میں رات کو کھیل کے گڑیوں پٹولوں سے, رات کو کھلونوں سے کھیل کھیل کے تھک جاتی ہوں, بستر پہ جانے لگتی ہوں, میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی ہے, مسلے پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے, میرے سر پر دوپٹہ اڑا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتی ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے جب تک 1000 مرتبہ حضور پر درود نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے بستر میں لیٹنے نہیں دیتی ہے. یہاں تو کہتے ہیں ماما نیند نہیں آ رہی, اماں موبائل پہ گیم لگا کے دے دیتی ہے. ہماری مائیں تھی بیٹے سوتا کیوں نہیں, میں تجھے قرآن کی کہانی سناؤں, میں تجھے سیدہ فاطمہ کی کہانی سناؤں, میں تجھے کلمہ پڑھاؤں, میں تجھے قرآن کی لوری دوں. یقین جانو قبروں کے اندر چلی گئی, اب شیشے کے آگے کھڑی ہو کے میک اپ کرنے والیوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا. یہ کہتے ہماری گود دبا دو, خدا پاک کی قسم ہے جنہیں چہرہ سنوارنے کی فرصت نہیں, ان کی گود کے رابعہ بصریہ نہیں آئے گی, ان کی گود کے اندر عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا. اور خدا کی بندیوں اپنا چہرہ مت سوارو, تم شیشے کے آگے اپنا چہرہ سوارتی ہو. اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں اس بیوٹی پارلر میں تیار کیا جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ عائشہ کو تیار کیا تھا. اور نوجوانوں پھسل کر آتے ہو, خدا نے تمہیں اس بیوٹی پارلر میں تیار کیا جس میں حبشے کے بلال کو تیار کیا تھا. خدا پاک کی قسم ہے حسن و جمال اللہ کا کوئی لپا موتی نہیں ہوئی, کوئی فیشل کریم نہیں لگائی, کوئی لوشن نہیں لگایا. پروردگار عالم نے تجھے مجھے ماں کی گود میں لٹا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دھکے کھاتے بھی خدا سے گود کا حسن مانگو اور اللہ سے ایمان کی تقویت کا حسن مانگو, ایمان کا نور مانگو. خدا کے ہاں ذات بات کی تمیز کوئی نہیں, اللہ کے ہاں چٹے کالے کی تمیز کوئی نہیں, چھوٹے بڑے کے اندھے کی آنکھوں والے کی تمیز کوئی نہیں. وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ, وہ پیسہ نہیں دیکھتا, حسن و جمال نہیں دیکھتا, لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. اگر تباہ کرنے پر آئے پیغمبر کے چاچے کو برباد کر کے رکھ دے, اگر قبول کرنے پر آئے حبشے کے بلال کی قدموں کی آگ کی
کی آواز جنت کے اندر سنا دے. مرضی اس کی. اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں کامیاب ہو جائے تو بھائی قربانی دینا پڑے گی.